السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنان کا بیان۔ اس بیان کا عنوان ہے جمعے کی فضیلت۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، آپ سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے اللہ اکبر، جب مردوں کو میتوں کو قبر میں اتار کے جایا جاتا ہے، مٹی ڈال کے جب ایسے کر کے ان کی طرف سے اپنے سینے کو موڑ کر اپنی پشت ان کی طرف کرتے ہیں، قدم اٹھانے کی دیر ہے، قبر کے اندر فرشتے سوال و جواب شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے فرمایا لوگوں، قبرستان سے جسے وقت ہے چلا جائے، جس کے پاس وقت کبھی باقی ہے میرے عزیزوں، بیٹھے قبرستان میں میت کو قبر میں اتارنے کے بعد، اور چلو رشتہ دار نہ بیٹھے، اپنے غیروں اپنے پرائے میں سے کوئی نہ بیٹھے، سگا بیٹا تو بیٹھے، باپ تو بیٹھے، بھائی تو بیٹھے، فرمایا اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر میں ایک اونٹ خریدا جاتا ہو، پھر اس اونٹ کو لا کے ذبح کیا جاتا ہو، اس کی کھال اتاری جاتی ہو، اس کے ٹکڑے کر کے اس کے پیس بوٹیاں بنائی جاتی ہوں، پھر اللہ اکبر اس گوشت کو پورے محلے علاقے میں تقسیم کیا جاتا ہو، کم سے کم 1.5 پونے 2 گھنٹے لگیں گے۔ فرمایا اتنی دیر اللہ غنی، باپ کے سرانے بیٹا بیٹھا رہے، ماں کے سرانے بیٹا بیٹھا رہے، اللہ غنی اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، کیونکہ اس وقت قبر کے اندر سوال جواب کی مشق ہو رہی ہے، فرشتے سوال پوچھ رہے ہیں، تو قرآن پڑھ پڑھ کے ذکر کر کر کے درود پڑھ کے اندر بھیج، تاکہ مرنے والے کو جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا پھر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، قبر کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کے میت کے چہرے سے کفن ہٹاتے ہیں، اور سب سے پہلے پوچھتے ہیں اللہ اکبر من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ سبحان اللہ۔ مسجد کے سامنے جس کی دکان ہے، اسے اذان سننے کے بعد بھی اللہ کی پہچان نہ ہوئی، بتاؤ کپڑے اترنے کے بعد، سفید رنگ کا لٹے کا کفن پہننے کے بعد اسے اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اسی کو سامنے رکھ کر آپ سے معذرت کروں گا، پھر معذرت کرنے کے بعد آپ سے عرض کروں گا، جمعے کی نماز پڑھ کے ایسے بھاگتے ہو جیسے کوئی پیچھے ہمارے لگا ہوا ہے۔ کیا کہوں میں اللہ کے نیک بندوں کو، اگر میں برائی کرنے لگ جاؤں تو لوگ جمعہ پڑھنا نہ چھوڑ دیں، چلو شکر ہے پڑھنے تو آ جاتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ وضو کر کے اللہ اکبر مسجد کے وہ دروازے پر وضو خانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا اتنے گناہوں نے دبا رکھا ہے کہ خدا کے گھر میں 2 منٹ کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں مل رہی؟ اتنے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے، اتنے ہم نے بازار کے اندر گناہ کیے، اللہ نہ کرے مشتبہ، میں کہتا ہوں سب کی حلال کی کمائی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے مشتبہ مال آیا، شک والا مال آیا، جس نے تیرے پیروں سے جکڑ کر تجھے مسجد کے دروازے پہ کھڑا کر دیا، اور 2 رکعت فرض پڑھا کے دعا کرنے کی بھی تجھے اجازت کوئی نہیں دی۔ ٹھیک ہے فرض ہے، فرضوں کے بعد سنت ہے۔ اگر میرے چاند میرے پیارے فرض پڑھ کے جا رہا ہے، کسی کی دکان پہ سودا لینے کے لیے گیا، 120 روپے کا سامان دے دیا، 100 روپے دے کے جائے گا اور 20 روپے دیے بغیر دکان سے اترے گا، تجھے پیچھے سے واضح دے گا اوے پورا حق نہیں دیا، پورا پیسہ نہیں دیا، دے کے جا۔ مسجد سے جب باہر نکل کے فرض پڑھ کے جاتا ہے، اللہ اکبر، فرشتے منادی کر کے کہتے اللہ کے بندے ہیں، خدا کے فرض تو پڑھ کے چلا گیا، خدا کے نبی نے تیرا کیا بگاڑ ہے، سنت پڑھ کے جا، رہی صحیح کسر فرضوں کی جو ہے سنت کی برکت سے وہ اللہ پوری فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتا ہے جب نماز کا سلام پھیرتے ہیں، امام صاحب زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا میرے نبی نے 3 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، 1 مرتبہ اللہ کا نام بلند کیا کرو۔ الہی اس قابل تو نہیں تھا، تو نے جانور بھی پیدا کیے، تو نے پرندے بھی پیدا کیے، تو نے اونٹ گھوڑے بھی پیدا کیے، لیکن اللہ کھلایا سب کو، لیکن سجدہ تو نے اللہ میرے سے کروایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے۔ کوئی دنیا کا باطل مذہب مجھے دکھا دو جس کے اندر سجدے جیسی عبادت ہو، جھکنے جیسی عبادت ہو۔
فرمایا میرا نبی مفہوم عرض کر رہا ہوں اعلان کر دے، فرمایا جو سجدے میں سر رکھتا ہے گویا اس نے اللہ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا دل سخت ہو گیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا چلو جی آپ کے کہنے پہ نماز پڑھ لوں گا، لیکن کون وضو کرے، کون سنتیں پڑھے، کون نفل پڑھے؟ فرمایا اللہ کے بندے بغیر وضو کے پڑھ لیا کر، خدا قبول کرے گا۔ آج عبدالحنان مسئلہ بتا دے تو مجھے ممبر سے اتارنے میں دیر نہیں کرو گے کہ مولوی صاحب دین کا مذاق اڑا رہے ہو، بغیر وضو کے سجدے کرا رہے ہو۔ وہ اللہ والے لوگ تھے جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ شریف لے گئے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ خواب میں بشارت ہوئی، فرمایا جہاں سے آؤ واپس چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے سے دین کا کام لینا ہے۔ 4 دن نمازیں پڑھتا رہا بغیر وضو کے۔ کہنے لگا حضرت جی نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے، جو وضو کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان کے چہروں پہ نور ہے، میرے چہرے پہ نور نہیں آیا، آج کے بعد میں بھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا۔ اور وضو بھی بڑی نفاست کے ساتھ اور آرام آرام سے، چھپاک کے منہ پہ مار رہے ہیں، پانی ٹپکتا ہوا بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، بے کرام۔ آپ نے فرمایا سرکار مدینہ نے، آپ نے فرمایا لوگوں جب پیروں کو دھویا کرو تو اپنے ٹخنے سے پیچھے کا خیال کیا کرو، اچھی طرح ہاتھ مل کے دھویا کرو، کیونکہ پانی بہتا ہے، یہ جگہ ڈھلان کی جگہ ہے، اس جگہ کا حصہ خشک ہو جاتا ہے، کانوں غسل کرتے وقت کانوں کے پیچھے لو کا حصہ خشک ہو جاتا ہے۔ فرمایا لوگوں بال برابر بھی خشک رہ گیا غسل نہیں ہوگا، ٹخنوں کے پیچھے انچ برابر بھی خشک رہ گیا تمہارا وضو نہیں ہوگا۔ بے شک صحابہ اکرام کے ساتھ چلتے چلتے جا رہے ہیں، راستے میں رک گئے، فرمایا لوگوں اللہ اکبر اپنے ٹخنوں کا خیال کیا کرو، اللہ اکبر میں نے جہنم کے اندر ٹخنوں کو آگ لگی دیکھی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، چلو میری سمجھ میں منطق نہیں آئی آپ بتلا دو، جب بازاروں میں پھرتے ہو، کسی محفل میں جاتے ہو، شلوار کے پیچھے پاؤں کی جوتی کے ایڑی کے نیچے آتے ہیں، مسجد کے اندر آ کے اوپر کرتے ہو، کون سا تمہیں تمغہ دے دیتے ہیں، کون سی میرے عزیزوں تمہیں القاب دے دیتے ہیں کہ حاجی شلوار نیچے کر کے آیا، لیکن میرے عزیزوں جب نبی کی گستاخی کریں گے، نبی کی سنت کے خلاف کریں گے، نبی کے عمل کے خلاف کریں گے، بار بار تاکید کرنے کے خلاف کریں گے، دنیا تجھے وزیر جانے گی، دنیا تجھے PM مانے گی، لیکن جب نبی کے طریقے کے خلاف کرے گا خدا تجھے بندہ ماننے کو تیار کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ بیوی کو پسند ہے شوہر، بیوی کو پتہ ہے شوہر کو کیا پسند ہے، شوہر کو پتہ ہے بیوی کو کیا پسند ہے، ایری بد نصیبی امتی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے نبی کو کیا پسند ہے۔ ایک صحابی کے چہرے پر داڑھی کے صرف 2 بال تھے، اتنا سجایا کرتا، اتنی خوشبو لگایا کرتا، کسی کہنے والے نے کہا یہ 4 بال یا 2 بال ہے، کہنے لگے تجھے 2 بال نظر آ رہے ہیں، مجھے آمنہ کے لال کی سنت نظر آ رہی ہے۔ کہتے کہتے زندگی گزر گئی، اللہ اکبر ماننی آپ نے میں نے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ مارنے کا مادہ ہمارے میں رکھ دے۔ اور لوگوں خدا کے واسطے کوشش کرنا جیسے سیرے کے بغیر پھولوں کا ہار نہ پہنے، لوگ برات میں کہتے ہیں لڑا کیڑا ہے دولہا کیڑا ہے، جس طرح ہار سیرا اس کی پہچان ہے، کملی والے کی امتی کی داڑھی پہچان ہے، اپنے چہرے پر سجا لو، خدا پاک کی قسم ہے مرنے کے بعد سنت کی برکت سے قبر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کوشش کیا کریں، کتنی دیر ہے، 1 بجے میرے عزیزوں بیان شروع ہوتا ہے، نہ سنو چلو 1:45 آ جایا کرو، 5-4 منٹ پہلے وضو کر کے صفوں میں بیٹھ جاؤ، تاکہ فرشتے جنت کے پیپروں پر سنہری قلم سے جنت کی سیاہی سے تیرا میرا نام لکھ کر بوسے دیتے ہوئے ہرے رنگ چھیل میں اللہ پہ لے جائیں، اور جمعے کی نماز کے بعد دکھائیں اللہ آج یہ بھی تیرے گھر میں سجدہ کرنے آیا تھا۔ سبحان اللہ۔
اب آپ کہیں گے کہ اللہ کو پتہ نہیں نماز پڑھنے آیا تھا تو یہاں اس نے کیوں بٹھا رکھے، اسے پتہ نہیں کون سا گناہگار ہے کون سا نیکوکار ہے، قبر میں اس نے کیوں بھیج دیا، اسے اللہ کی حکمت میں، اللہ کے فیصلوں میں اس کے کام میں مداخلت نہ کرنا، پر بغیر کلمے کے دنیا سے جانا پڑے گا۔ بات طے شدہ ہو، کسی مستند عالم سے بات سامنے آئی ہو، کسی اللہ والے نے بات کی ہو، اس کے حلال حرام پر پورا یقین ہو، میرے عزیزو اس کی بات سچائی پہ پورا یقین ہو، یہ نہ سمجھنا یہ کیوں ہوا، کس نے کہا، بس اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم پیش کر دیا، حق ہے، سچ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب ابو جہل آیا تھا اور آ کے کہا تھا صدیق اکبر آج میں تجھے بات بتاؤں، اگر یہ کوئی کہے اللہ اکبر میں راتوں رات معراج کی سیر گایا، عرش معلی کو دیکھایا، زمین آسمان پیدا کرنے والے کو دیکھایا، تو صدیق اکبر نے ہاں کی نہ کی۔ ابو جہل سے پوچھا بتا کس نے کہا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ وہاں صدیق تیرے صداقت کے کیا کہنے، کہ اللہ اکبر فرماتے اگر تو کہتا کہ آسمان زمین پر آ گیا میں نہ مانتا، اگر تو نے کہہ دیا یہ بات کملی والے نے کہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم سورج بے نور ہو سکتا ہے، کملی والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہاں ایک نقطہ، لیکن اس بات کا موضوع بنتا کوئی نہیں، یہاں ایک نقطہ میرے سامنے آ گیا، اگر میں عرض کر دوں، میں کسی کی اختلافی بات نہیں کرتا۔ امام حاکم نے لکھا ہے جس کبوتری نے غار ثور پہ غار کے دروازے پہ بیٹھ کے انڈے دیے تھے، اللہ اکبر، غار پہ بیٹھ کے پہرا دیا تھا، آج 1400 سال کے بعد فرمایا اسی کبوتری کی نسل کا کوئی کبوتر آ جائے اسے ذبح کر دو، اس کی کھال پر اتار دو، اسے ہنڈیا میں ڈال کر قیامت کی صبح تک جلاؤ، اس کا گوشت نہیں گلے گا، اسے آگ نہیں لگے گی، اور جو کبوتر غار کے باہر بیٹھ کے پہرا دے اسے دنیا کی آگ نہیں چھوتی، جو روزے میں جا کے پہرا دے رہا ہے اسے آگ کیسے چھوئے گی؟ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ کیا پتا کیا کیا قبر کے اندر نظارے ہوتے ہوں گے، کیا کیا ملاقات ہوتی ہوں گی۔ صدیق دنیا والے جدا کر رہے ہیں، تھک جائیں گے، قیامت آئے گی مجھے تیرے سے کوئی جدا نہیں کر سکے گا۔ صدیقہ تیری چادر پر لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی، محمد نے قیامت تک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک تیرے گھر میں ڈیرا ڈال کے بتا دیا جو عائشہ صدیق کا وہ میرا، جو ان کا نہیں وہ میرا بھی کوئی نہیں۔ بے شک جاؤ خاک چھانو، خاک پھینکو سر کے اندر، ایک کی گود میں سلا دیا، ایک کے حجرے میں سلا دیا، چل کام ہی ختم۔ بولتی رہے دنیا، تم اپنے ذہن سے سوچو، اللہ نے قرآن کی آیتوں کے اندر ان کی شان کو، ان کی عظمتوں کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، ہاں، اور آپ علیہ السلام نے بھی بدلایا، جمعے کے دن اشراق سے لے کر فجر کی نماز سے لے کر چاش تک میت کو گھر والوں کے اور بعد والوں کے ان کے حالات سنائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، سموار کا دن بھی آیا، بعض جگہ آیا، فرشتے روزانہ جا کے خبر دیتے ہیں آج تیرے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ پھر صحیح حدیث سے ثابت ہے، فرمایا جب ماں باپ کو اولاد کا بگڑنا پتہ لگتا ہے تو قبر کے اندر ماں باپ اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ان کی تربیت بھی صحیح فرما دے اور مرنے کے بعد ان کی مغفرت بھی فرما دے۔ علماء اکرام نے فرمایا روزانہ جایا کرو اور جا کر ماں باپ کی قبر پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کرو، اور کوئی دکانداری کی وجہ سے ماں باپ کی قبر پہ نہیں جا سکتا، یہاں بیٹھا رہے، فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، ظہر کے بعد 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے، عصر مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، عشاء کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لے، اللہ اکبر، 5 دیے 15 مرتبہ قل اللہ پڑھے گا، روزانہ تیری طرف سے اللہ 3 قرآن کا ثواب بنا کے ماں باپ کی قبر میں بھیج دے گا۔ فرمایا روزانہ 22 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 مرتبہ پڑھا کرو. تم پڑھتے ہو جتنی تمہارے پیر محل کے قبرستان میں قبر ہے, تمہارے 22 مرتبہ پڑھنے والا ہر قبر والے کو 22 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے. 22 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں, 22 لاکھ اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. یہ تو پڑھنے والے نے پڑھا, جس کے لیے پڑھا اس کو ملا. پڑھنے والے کو بتاؤ اللہ جل شانہ کیا انعام عطا فرماتا ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے کہتے ہیں من ربو کا بتا, تیرا رب کون ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. اللہ اکبر کہنے لگا میں وضو کر کے نماز پڑھوں گا لیکن فرض پڑھوں گا, عشاء تو میرے سے پڑھی نہیں جائے گی, کون سنت پڑھے گا. خدا کے واسطے اللہ کے واسطے نمازوں کو تم نے کیوں چھوٹا بنا دیا. خود ہی تو بتاتے ہو کہ عشاء کے نفل رسول اللہ بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں, خود ہی تو کھڑے ہو کے پڑھا کرتے ہیں, خود ہی تو حدیث کے اندر فضائل بیان کرتے ہو کہ جو عشاء کے آخری نفل پڑھے گا اسے ساری رات نماز پڑھنے کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا. اور میرے عزیزوں کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. اتنی سی نماز سنت فطر پڑھ کے رخصت کر دیتے ہو. اللہ اکبر. میرے عزیزوں دو باتیں درمیان میں تھی. پہلی بات اللہ اکبر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اس قابل نہیں تھا کہ تو نے مجھے سجدہ کروا لیا. پھر 3 مرتبہ حضور نے فرمایا نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتا ہے, جو نمازوں کے رکوع قیام میں کمی رہتی ہے اللہ استغفار کی برکت سے پوری فرما دیتا ہے. 4 دن نمازیں فرض نمازوں کے فرض پڑھتا رہا. اللہ اکبر. اگلے دن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس روتا آیا, کہنے لگا جی گستاخی ہو گئی, توبہ کروا دو, آج کے بعد سنت نہیں چھوڑوں گا. کیوں کہ کل سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور آ کے فرمایا میں نے تو کیا بگاڑا, کل کملی والے کی سنتیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں سنت مصطفیٰ کے نیت کرتے, 2 رکعت نماز سنت مصطفیٰ نہیں, 2 رکعت سنت فرض و واجب پڑھنے اللہ کے لیے آئے گا. 2 رکعت نماز سنت پڑھو واسطے اللہ کے, 4 رکعت نماز فرض پڑھو واسطے اللہ کے, 2 رکعت نماز نفل پڑھو واسطے اللہ کے, 3 رکعت نماز وتر پڑھو واسطے, 4 جو بھی پڑھنا ہے اللہ کے لیے. اللہ اکبر. تو سنتوں کا میرے چاند اہتمام کیجئے. نماز جمعہ کے بعد پڑھ کے جایا کرے, 4 سنت 2 پڑھ کے چلے گئے. اگر محسوس ہو کہ ہماری نمازوں میں کمی رہے گی تو نفل ساتھ پڑھ کے جایا کریں گے انشاءاللہ سارے کچھ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو سیاتی علی الناس زمان, فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, فرمایا لوگ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیں اور دنیا کی باتوں میں پڑھ کر قرآن کو بھول جائیں گے. سمجھ لینا قیامت کا ڈنکا بجنے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ غنی حجر مبارک سے باہر نکلے, سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجر مبارک سے باہر نکل کے دیکھا اللہ غنی حضور کے اس طرف 17 بال داڑھی کے سفید ہو گئے. بعض علماء کرام نے لکھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں کل 33 بال ہوتے ہیں کہ حضور کی داڑھی میں 17 بال اس طرف سفید تھے. اللہ گھر میں ساری داڑھی کالی تھی, باہر آئے یہ بال سفید ہو گئے. اب ماں باپ قربان ہو, بڑھاپا کب سے آ گیا؟ فرمایا حجرے میں جا کے ڈٹا, جبرائیل سورہ ہود لے کے آیا جس میں قیامت کی اولنا کی سنی میں محمد کی جوانی پہ بڑھاپا چھا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے ایسا اچھا مبارک دیکھا پریشان ہو گئے. کسی مروئی میں آگے بڑھا, میرے پیروں پر ہاتھ رکھا, ماں باپا قرآن ہو کملی والے وفد کی طرف سے آج کسی نے گالی دی, آج آپ کو کسی نے برا کہا, آج آپ کا کوئی الٹا سیدھا لفظ بول دیا, کملی والے بتاؤ آج کسی تائے چاچے کی طرف سے برائی بری آواز آئی, نبوت کی اپنا ہوا ہے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے میرے چہرے کا ہو گیا, رب اکبر کی قسم ابو ہریرہ میں محمد کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات شریف کے اندر ان فرشتوں کے چہرے کی وجاہت کا بتلایا گیا کہ نیلی ایسا جس میں سے آگ نہیں لگ جائے, چہرہ ایسا ہے بدناک, اور کفن میت کو کفن سے باہر نکال کے
بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں من ربو کا بتا، کا کھا کے آیا، کس کے گیت گا کے آیا ہے؟ فرمایا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، جو ایمان کی حرارت لے کے جائے گا، وہ فوراً قبر میں فرشتوں کو دیکھے گا ربی اللہ۔ رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، رابعہ بصریہ کا انتقال ہوا۔ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آئی، کہنے لگے رابعہ تیرے ساتھ کیا بنی؟ کہنے لگی قبر میں فرشتے آئے مجھے کہنے لگے من ربو کا یا رابعہ، اے رابعہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کہ تو نے پھر کہا ہوگا اللہ۔ کہنے لگی میں نے کوئی نہ کہا، میں نے فرشتوں سے الٹا سوال کیا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ فرشتے حیران ہو گئے کہ رابعہ ہمارا سوال ہم کرتی ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی مخلوق، بتاؤ تم کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ کہ رابعہ ہمارا رب اللہ ہے۔ مسکرا کے کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ ساتوں آسمان کے اوپر سے زمین پر آئے تم اپنے رب کا نام نہ بھولے، زمین پر ساری زندگی جسے سجدہ کرتی رہی، 4 فٹ نیچے آ کے میں اسے کیسے بھول جاؤں گی؟ ربی اللہ، نمازوں کی پابندی، رکوع میں اللہ اکبر، سجدے اللہ اکبر، تحیات میں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے یہ اتنا اللہ اکبر نمازوں میں پکارو اللہ اکبر، مرتے وقت لوگ نہ کہے کہاں جا رہا ہے، بلکہ مرتے وقت آپ کی میری زبان سے نکلے تمہارا اللہ حافظ، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اگلا سوال پوچھا جائے گا، فرشتے مسکراتے ہیں، انہوں نے فرمایا پھر اگلا سوال پوچھتے ہیں ما دینک، کون سا دین لے کے آیا؟ خدا کی قسم جبریل بھی بن کے آیا نہیں پوچھیں گے، اہل حدیث بلکہ سلفی سیفی نقشبندی دیوبندی بن کے آیا، یہ پوچھا جائے گا بتا اپنے کفن اپنے جسم کے اندر کس کے طریقوں کو ساتھ لے کے آیا، اپنے بیگ کے اندر کس کی تباہ کا تھیلا لے کے آیا ہے؟ اگر میرے عزیزو دین اسلام کو پسند ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اسلام کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، میرے عزیزو کہتا ساڈے تو کافر چنگے نے، اور کلمہ دوبارہ پڑھ، تجھے پتہ ہی نہیں تو نے کس کی توہین کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے صفائی میں ستھرائی میں یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے مال کے کمانے میں ان کی پرواہ نہ کی، جہاں دیکھا بیٹھ گئے۔ اگر صفائی ستھرائی پر اللہ اکبر تو ان کو پاک سمجھتا ہے، ان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو اپنے نبی کے بارے میں کیا خیال کرے گا جس کی آنکھ کی حیا بھی پاک ہے، جس کا سننا جس کا دیکھنا پاک ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ایک طرف تمام فرشتوں کے سردار جبرائیل کو کھڑا کر دو اور دوسری طرف تمام نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دو، کبھی جبرائیل کو دیکھو، کبھی آمنہ کے لال کو دیکھو، کبھی سید الملائکہ کو دیکھو، کبھی رقیہ زینب ام کلثوم فاطمہ کے ابا کو دیکھو، سارے فرشتوں کے کبھی سردار کو دیکھو، کبھی حسین کے نانا کو دیکھو۔ رب کائنات کی قسم ہے جبرائیل کے چہرے سے نظر ہٹ جائے گی، عبداللہ کے نور نظر کے چہرے پہ نظر جم جائے گی۔ کیوں؟ جبرائیل تمہیں حیا میں اتنا صاف نظر نہیں آئے گا جتنا محمد رسول اللہ پاک نظر آئے گا۔ وہاں میرا مولا اللہ فیصلہ کس سے کروایا؟ نبی کی حیا کا۔ حاتم طائی کی بیٹی فسانہ سے فیصلہ کروایا۔ جب قید ہو کے مدینے میں آئی حضور نے 2 پیشکشیں کی، پھر 3 بلکہ کی کہ کلمہ پڑھ لے تیری جنت کا ضامن، دوسرا تیرا باپ مر گیا، آج کے بعد تو مجھے کملی والا نہ کہیو، جہاں نظر آؤں تو مجھے ابو کہا کرنا۔ تیسری حضور نے فرمائی تجھے میں فاطمہ کے ساتھ ایک گھر میں اکٹھا رکھوں گا، اور کہنے لگی مجھے میرے گھر بھیج۔ سیدہ کہتی ہر نماز کے بعد تشریف لاتے فسانہ سے کہتے کیا خیال ہے تو میری بیٹی بن جا، میں تیرا ابو بن جاؤں۔
کتنے مقدروں والی وہ عورت ہوگی. صحابہ ترسا کرتے تھے, حضور کا مکھڑا دیکھ کے کہتے تھے ایک مرتبہ سونے زبان سے لفظ نکال دے, کیا اس وقت تو ہمارے سے راضی ہے؟ حضور سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتے راضی ہو گیا. کہتے تھے فزت برب الکعبہ, پھر کعبے کے رب کی قسم تیرا دیوانہ تیرے قدموں میں کامیاب ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا. اتنا روئے, گھر والے چپ کرا رہے ہیں, رشتہ دار محلے والے چپ کرا رہے ہیں. کماس کیا بات ہے کہ ساری زندگی جہاد کے لیے رسول اللہ کی سواری تیار کرتا رہا, آج میرے جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں کٹنے کا جذبہ میں اپنے سینے میں لے کے جا رہا ہوں. اپنے سنگتی, اپنے رشتہ دار جو پاس بیٹھے تھے انہیں کہنے لگے گواہ رہو, اللہ اکبر, نیت لے کے جا رہا ہوں, کاش اللہ کے راستے میں نکلتا, 10-12 کافروں کو میں مارتا, پھر سارے کافر میرے پہ حملہ کرتے اور میری بوٹیاں جسم کی کر دیتے, میری آنکھیں نکالتے, میری زبان بھی کاٹ دیتے. اللہ اکبر, قیامت کا دن ہوتا, اللہ میرے سے پوچھتا معاذ کیا لایا, میں منہ کھول کے دکھاتا, اللہ میرے پاس زبان ہی کوئی نہیں, میں کیا جواب دو. اللہ پوچھتے معاذ زبان کہاں چلی گئی, اللہ جل شانہ میں نے تیرے دین متین کے لیے وہ بھی کٹوا دی. نیکی کرنے کا ہمارے اندر شوق ہے لیکن ہمت کوئی نہیں. پیسہ پاس ہے, ہر چیز پاس ہے, مدینے جانے کا شوق ہے, لیکن میرے عزیزوں قدم اٹھانے کو دیر کوئی نہیں. جناب مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں اپنے ایک جگہ کھڑا تھا, بازار یا چوک میں کسی جگہ, میرے پاس سے وہاں گزرا جس کے پیر ہی کوئی نہیں, ہاتھوں کے بل چل جا رہا تھا, ہاتھ پھٹ چکے کہ میں سے خون نکلا تھا, سر پر کپڑا کوئی نہیں, سوری تپش کی وجہ سے جسم کا ہو گیا. میں نے کہا کون یہاں سے ہے, کہاں سے آیا, کھاتا کیا, پیتا کیا ہے, محنت کیا کرتا ہے؟ کہ والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فهو یشفین. جب پیدا اس نے کیا تو کھلانے پلانے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے مجھے اس پہ بڑا ترس آیا, میں نے ہاتھ پکڑا, میں نے کہا آجا, اللہ کی ذات پر تیرا اتنا یقین ہے تو اللہ کا بنا میرے جھونپڑے رہے, میرے چھت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لے. کہا مالک بن دینار میں تو آپ کو بڑا دانا عقل مند سمجھتا تھا, مسافر کو کیوں روکتے ہو جس کی منزل دور ہے اور جس کو یہی نہیں پتا کہ بچے گا کہ مرے گا, اپنا چھپڑا, اپنا جھونپڑا اپنے گھر کے اپنے پاس رکھ, مجھے میرا مقصد حاصل کرنے دے. کہاں سے آیا, کب بلغ آیا, کب سے ڈلا, کا 7واں سال ہو گئے ہوئے, کہا جا رہا ہوں, کا تمنا دل کے اندر موت سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لوں. ایک بار کے روزہ میں اپنے دکھنا ہوں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میرے سے کہہ کے نہ روٹی نہ جتی مانگی, پیر چھیڑی ہاتھوں کے بچ چلتا چلا گیا. اتفاق سے میں بھی اس سال اللہ نے حج کے لیے قبول کیا. فرمایا ارکان پورے کرنے کے بعد مینا کے اندر قربانی کرنے آیا تو میں نے دیکھا چاروں طرف ہجوم ہے, ایک جوان زاروں قطار رو رہا ہے. میں نے لوگوں کو ہٹو بچے کر کے پیچھے کیا, میں نے جب جھانک کے دیکھا معذور ہاتھ اٹھا کے بیٹھ کے رو رہا تھا کہ اللہ ہر حاجی کے پاس قربانی کرنے کے لیے جانور ہے, اللہ میرے پاس جانور کوئی نہیں, الہی اللہ تو میری قربانی قبول کرے. مالک بن دینار کہنے لگے ایسا رو کے دکھایا, زور سے اللہ کا نام لے کے یہاں سے رخصت ہو گیا. جب تمہارے دل سخت ہو جایا کرے, جب میں حرام لاگا, جب تمہیں پاکی نہ پاکی کا, اچھے برے کا, چھوٹے بڑے کی تمیز نہ ہو, جب تمہیں اللہ